نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ کئی جمعوں سے نبی علیہ السلام کی مختصر سیرت بیان ہو رہی ہے۔ آج آپ علیہ السلام کی ایک اور بہت پیاری صفت کا ذکر ہے جس کو عربی میں حلم کہتے ہیں، اور یہ حلم، حوصلہ، بردباری، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت اونچے درجے کی صفت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ علیہ السلام کو رتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ اور بردباری عطا فرمایا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن ان میں وہ صفات نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک سفر میں دینی پروگرام میں شمولیت تھی، واپسی پہ ساتھی مجھے کہنے لگے کہ فلاں بندہ اتنی ترقی کر گیا ہے، اتنی زیادہ ترقی کر گیا ہے، وہ انگلینڈ پہنچ گیا ہے، اس کو وہاں کی نیشنلٹی مل گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ ایک آدمی فوراً بولا، کہتا ہے ترقی تو بڑی کر گیا ہے لیکن اس میں اخلاق شے کی نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے کہ اخلاق کیا ہے۔ میں ذرا آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بڑا تاجر بن جائے، بڑا ذمہ دار اور بڑا افسر بن جائے، اس کو کوئی بڑا سرکاری عہدہ مل جائے، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ جتنا اس کو اونچا منصب ملا ہے اس کے اخلاق بھی اتنے اونچے ہوں، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، بلکہ آج کل تو اس کا عکس اور الٹ ہو رہا ہے۔ اخلاق چیز کی کوئی شے ہمیں نظر ہی نہیں آتی کہ وہ کیا شے ہے۔ اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں، اگر آپ اس فکر سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو کتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ نے اپنے بعد مخلوقات میں ان سے کوئی اونچا بنایا ہی نہیں ہے، تو جتنا اونچا مقام ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے صفات سے مالا مال فرمایا۔ انہی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ حلم، حوصلہ، بردباری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احادیث کی روشنی میں ایک دو واقعات عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کتنا حوصلہ عطا فرمایا، کتنی آپ میں برداشت کی قوت تھی۔ اور یہ بات میں اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ میرے اندر حوصلہ اور بردباری ہے اور آپ میں نہیں ہے تو میں آپ کو اس نیت سے سناؤں، اس نیت سے میں نہیں سنا رہا، بلکہ اس واقعہ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم بھی نبی علیہ السلام کی صفات اپنانے کی کوشش کریں، میں بھی اور آپ بھی، ہمارے اندر بھی حلم پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو، برداشت پیدا ہو۔ یہ اس لیے سنا رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے، آپ بہترین مقتدا اور قائد ہیں، اس لیے آپ کی یہ صفت جس طرح آپ کے لیے سبق ہے میرے لیے بھی سبق ہے، ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اور اس نیت سے یہ واقعہ سنائے جا رہے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کا مقام پہچانیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیا مقام عطا فرمایا۔ اب ذرا سماعت کریں، ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر ایک چادر ہوتی تھی، آپ چادر رکھتے تھے، یہ کندھے کے اوپر چادر رکھتے تھے آپ علیہ السلام۔ ایک دیہات کا آدمی تھا، اس نے آپ علیہ السلام کی وہ چادر جو تھی اس کا کونا پکڑا اور اس چادر کو کھینچا۔ ظاہر ہے جب چادر کو کھینچا تو نبی علیہ السلام کو بھی اس نے کھینچا، آپ علیہ السلام کو بھی، آپ کے جسم کو بھی حرکت دی۔ کسی کا کپڑا پکڑ کے آپ کھینچے اپنی طرف تو اس کے وجود کو بھی تو حرکت ہوگی نا۔ تو آپ علیہ
السلام کی جو چادر یہاں تھی کندھے پر، اس کو حرکت دی اور اس کو کھینچا، اور اتنا سخت کھینچا کہ اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر وہ چادر کے کھینچنے کا اثر پڑ گیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا سختی کے ساتھ اس نے آپ کی چادر کو کھینچا ہوگا۔ بلکہ حدیث میں موجود ہے جبزہ جبزۃ شدیدہ، سخت کھینچا اس دیہات کے آدمی نے۔ حالانکہ اس کو جو بات کہنی تھی وہ آگے آپ کے سامنے آ کر اچھے انداز سے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ کون کتنے مقام کا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ چادر کھینچنے والا جو کام ہے یہ عام آدمی سے نہیں کر رہا، میں بہت بڑی ہستی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں۔ اس کو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، حالانکہ آپ کو تکلیف بھی ہوئی، لیکن آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بول پڑا، کہنے لگا یہ آپ میری مالی مدد فرما۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو کیا کہا ہوگا؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر یہی معاملہ میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ ہو کیا کریں گے؟ ہم اپنی پوری طاقت کا اظہار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہمارا حوصلہ اتنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے جب اس کو دیکھا چادر کھینچنے والے کو، آپ مسکرائے بھی صحیح اور آپ نے اس کی مالی مدد بھی فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیا تھا؟ کتنا بڑا حوصلہ، کتنی بڑی شان ہے۔ جتنا میرے نبی کو اللہ نے مقام دیا تھا اتنی بردباری، اتنا حوصلہ بھی عطا فرمایا تھا۔ اس واقعہ کو سامنے رکھ کر میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنا حوصلہ نہ میرے اندر ہے نہ آپ کے اندر ہے، اور اتنی کمال کی صفت یہ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا واقعہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام جنگ میں شریک تھے، کافروں کے ساتھ جنگ تھی، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے سے خون نکلا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، خون نکل رہا ہے۔ اور اس وقت نبی علیہ السلام زخمی حالت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں اگر ہمیں کوئی زخم لگائے ہمارے جذبات کیا ہوں گے؟ جتنا اس نے زخم لگایا ہے اس سے جب تک زیادہ زخم ہم نہ لگائیں اس وقت تک ہمیں چین نہیں آئے گا نا۔ انتقام کا جذبہ، بے حوصلگی اور عدم بردباری، یہ چیزیں کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر بھری، خصوصاً یہ دور تو ایسے ہے کہ کوئی تھوڑی سی بات کرے آدمی جی بفر پڑتا ہے اور آدمی کے اندر برداشت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ انور زخمی ہو گیا جنگ میں، اور فرماتے ہیں صحابہ ہم نے اس وقت حضور کو دیکھا یمسح، کہ آپ اپنے اس خون کو یوں صاف کر رہے، وہ جو خون تھا اس کو صاف کر رہے تھے، اور زبان پر کیا جاری تھا؟ سب کہو سبحان اللہ۔ رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار میری اس قوم کی بخشش کر، یہ نہیں جانتے کہ ہم نے کس کا چہرہ زخمی کیا۔ یہ دیکھیں چہرہ زخمی ہے اور نبی علیہ السلام بددعا نہیں دے رہے، نبی علیہ السلام تو کہہ رہے رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کی بخشش کر دے، فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں۔ میں نے جب اس صفت کا مطالعہ کیا احادیث میں اتنا موجود ہے، جس زاویے سے دیکھو، جس نظر سے دیکھو، نبی علیہ السلام کو انسانی اچھی صفات میں اللہ نے ہمارے نبی کو کامل اور اکمل بنایا۔ میں نے انسانی صفات کا کہا ہے، آپ حضرات کہیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے انسانی اچھی صفات میں کمال عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو خدائی صفات نہیں دی، کیونکہ خدائی صفات خاصہ خدا بندی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ ایک اور واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے تھے تو ان کی والدہ نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اس بیٹے انس کو آپ قبول فرما لیں،
خدمت کے لیے آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال کا میں تھا اور پھر میں خدمت کرتا رہا، حضور علیہ السلام جو کام کہتے میں وہ کام کرتا رہا اور جذبے کے ساتھ خدمت کرتا رہا، سعادت سمجھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں لیکن چونکہ میرا ابھی بچپنا تھا اور بچپن میں آپ کو پتہ مزاج کیسا ہوتا ہے، میں ابھی لڑکا ہی تھا، تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے انس وہ فلاں جگہ جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی شفقت اتنی زیادہ تھی کہ میں صرف خادم نہیں تھا بلکہ میرا تعلق ایسے ہو گیا جس طرح ایک بیٹے کا اپنے باپ سے تعلق ہوتا ہے، اس طریقے سے میرا تعلق نبی علیہ السلام سے بن گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خالص نوکر یا خالص خادم نخرہ نہیں کرتا، لیکن جب وہ لاڈلا بن جائے تو وہ پھر تھوڑا تھوڑا خود بھی ذرا ناز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کی اتنی شفقت ملی کہ خود میں بھی کبھی کبھی ناز کر لیتا تھا۔ کس کے ساتھ؟ آپ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ایک موقع بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فلاں جگہ جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو تھا کہ میں کام کے لیے جاؤں گا، کام کر کے آؤں گا، لیکن چونکہ اب ہم بھی تو آپ کے ساتھ ناز کرنے لگ گئے تھے تو میں نے زبان سے یہ کہہ دیا لا اذهب۔ حضور نے فرمایا جاؤ، دل میں تھا جاؤں گا لیکن زبان سے کہہ دیا میں نہیں جاتا۔ یہ میں نہیں جاتا یہ کیا ہے؟ یہ ناز ہے۔ جس طرح ایک چھوٹے بچے کا اپنے باپ کے ساتھ ایک ناز چلتا ہے، کیا آپ حضرات اس بات کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ کسی چھوٹے بچے کو آپ کہیں یہ کام کر کے آ، بازار سے یہ چیز لے کر آ، تو وہ آگے سے کبھی کبھی آپ کو کہہ دیتا ہے میں نہیں جاتا۔ تو فرمایا میں نے بھی ناز کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ لا اذهب، میں نہیں جاتا، لیکن اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کہا۔ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا کیونکہ دل میں تو ارادہ تھا کہ میں جاؤں گا، کام کر کے آؤں گا۔ راستے میں میری عمر کے بچے کھیل رہے تو میری توجہ کھیل کی طرف ہوئی، میں کھیل میں مشغول ہو گیا۔ اتنے میں نبی علیہ السلام کا گزر ہوا اسی جگہ سے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے انس کو کام کے لیے بھیجا تھا اور یہ یہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ نے میری گردن کو پیچھے سے پکڑا اور گردن سے پکڑ کے آپ نے مجھے احساس دلایا کہ میں نے تجھے پکڑ لیا ہے، حضرت انس کو پکڑ لیا ہے۔ تو حضرت انس فرماتے میں نے حضور کو دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذهب، جانا تو جدھر میں نے تجھے بھیجا وہ کام کر کے آنا۔ تو کہتے اب میں نے کہا نام، میں نے کہا جی ہاں اب میں جاتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال کے عرصے میں جو کام میں نے کیا نبی علیہ السلام کے اخلاق دیکھے آپ نے کبھی نہیں پوچھا یہ کام تو نے کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں پوچھا یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ فرمایا اس قدر نبی علیہ السلام کا حوصلہ تھا، بردباری تھی۔ علماء فرماتے ہیں جیسے ہمارے نبی کا اخلاق یہ بہت اونچا ہے کہ آپ نے کبھی نہیں پوچھا، اور اس میں آپ کا حلم، آپ کا حوصلہ ظاہر ہو رہا ہے، وہیں پہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال خدمت کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ انہوں نے خدمت اتنی اچھی کی ہے اور اتنے بہترین انداز سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام کو پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ تو یہ ہے آپ علیہ السلام کا حوصلہ اور بردباری ہے۔ صفات سے ہوتا ہے، انسان کا کردار بولتا ہے، کردار انسان کی صفات بولتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ اب دیکھو نا نبی علیہ السلام سے محبت مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہے، لیکن کامل محبت کب ہوگی؟ جب ہم اپنے نبی کے طریقے پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔